السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی شخصیت کا ذکر کروں گا کہ جن کو شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے اور علامہ اقبال کے نام سے جو مشہور ہیں، پاکستان کے بہت بڑے شاعر ہیں۔ ان کو علامہ کیوں کہا جاتا ہے، ان کے ان کے واقعہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو علامہ کہا جاتا ہے؟ تو خود ان کی زبانی سنتے ہیں، کتابوں میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ کسی نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ کو علامہ کیوں کہا جاتا ہے، جبکہ آپ نے نہ تو کسی مدرسے میں درس نظامی کیا ہے اور نہ ہی آپ نے کوئی عالم فاضل کورس کیا ہے، تو آپ کو علامہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ میں نے واقعی کسی مدرسے میں کوئی عالم کا کورس نہیں کیا، جس کو درس نظامی کہا جاتا ہے، 8 سالہ کورس ہوتا ہے، تو وہ کورس بھی میں نے نہیں کیا۔ لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ یہ سب کچھ برکت ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ جب ہی ممکن ہوا جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت سے درود شریف پڑھنا شروع کیا، اور میرا درود شریف جو بڑھتا گیا، 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ، اس کو میں ساتھ ساتھ کتاب میں کسی بک وغیرہ میں نوٹ کرتا گیا، اور جو ہی یہ تعداد 1 کروڑ کو پہنچی تو اللہ نے میرا انگ انگ روشن کر دیا۔ سبحان اللہ۔ درود شریف کے نور سے میرا دل منور ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر ایسے فیضان فرمایا کہ جب میں شاعری لکھنے کے لیے بیٹھتا تو مضامین کثرت سے میرے اوپر وارد ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جب یہ اشعار اللہ تعالیٰ نے میرے زبان سے جاری فرمایا اور میرے قلم سے جاری فرمایا، یہ سب درود شریف کے برکت سے، میرے اشعار کے اندر یہ تاثیر، یہ سب ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برکات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنے کی برکات ہے۔ تو سامعین، اس واقعے میں کتنا بڑا ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ جو کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی فیلڈ میں ایسی ترقی عطا فرماتے ہیں کہ وہ اس فیلڈ میں بہت بڑا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اس واقعے کو سامنے رکھ کر آپ اس سے اور بھی بہت ساری باتیں آپ اس سے نکال سکتے ہیں۔ مثلا ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کی فیلڈ میں ہے، اگر وہ کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے تو اس کے دل میں محبت رسول کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں شفا رکھیں گے، وہ جس کو نسخہ لکھ کے دے گا اللہ تعالیٰ اس کو شفا دیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی انجینئر ہے، وہ درود شریف کی کثرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ درود شریف کی برکت سے عشق مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ اس کے انجینئر کے اس شعبے میں ترقی عطا کریں گے۔ اس طرح زندگی ہے شعبے میں ہر شخص جو جس شعبے سے متعلق ہے، اگر وہ درود شریف کی کثرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عزت کے ساتھ ساتھ اپنے شعبے میں ایسی ترقی دیں گے کہ وہ اس شعبے میں ایک بہت بڑی حیثیت حاصل کر لے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اس واقعے میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہم جس فیلڈ میں بھی ہیں، اگر طالب علم ہیں، انجینئر کے شعبے میں ہیں، یا ڈاکٹری کے شعبے میں ہے، یا کوئی دکاندار ہے، یا کوئی بہت بڑا انجینئر ہے، یا جس شعبے میں بھی ہے، تو اگر وہ درود شریف کی کثرت کرے گا تو وہ درود شریف کی کثرت اس کو اس کے شعبے میں ترقی بھی دے گی، اس کے رزق میں برکت بھی ہوگی، اس کی زندگی میں برکت ہوگی، لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ محبت ڈال دیں گے، اور لوگ اس کی اس محبت کی وجہ سے عزت کریں گے۔ اور یہ سب برکات درود السلام کی ہے کہ آپ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں اور درود شریف کو پھیلائیں بھی۔ جتنا آپ درود شریف کثرت سے پڑھیں گے، اللہ کی رحمتیں آپ کی طرف متوجہ ہوں گی، اور یہ رحمتیں جیسے جیسے آپ کے اوپر بارش کی طرح برسیں گی، یہ آپ کے باطن کو، آپ کی روح کو منور کر دیں گے، اور آپ کے آس پاس ایک نورانی حالہ بن جائے گا، ایک حصار بن جائے گا، اور اس حصار کی برکت سے آپ کو اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے گا، حاسدین کی نظر سے بچائے گا، ہر قسم کے شر سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا، دشمنوں کی شر سے آپ کی حفاظت ہوگی، اور اس حصار کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر قدم پر مدد کرے گا۔ آپ اللہ تعالیٰ کی مدد کو اپنے سامنے دیکھیں گے۔ درود شریف کی کثرت کرنے کی برکت سے آپ کے دل میں محبت رسول بڑھے گی، عشق رسول آپ کے دل میں بڑھے گا، اور درود کا نور آپ کی اصلاح کرے گا، آپ کے دل کو منور کرے گا، آپ کی قبر کو بنائے گا، آخرت کو بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو درود شریف کی کثرت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔